حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا۔ یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لاگو پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے۔ اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ادا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے۔ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے،
تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا. فرماتے میں نے کہا کوئی گناہ گار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں. اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا میں کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا. لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین تھے. وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے. مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا. امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا. زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی. آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے. آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے. امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار. اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا. وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا. انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہے نا. یہاں ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں. میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں. اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہے تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا. اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا. ہر ایک سے سوال ہونا ہے، ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے.
لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے۔ جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے۔ میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی، ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے؟ اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے؟ آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میں آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھوکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر میں تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے. اور یہ دیکھنا کیا کہتے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا. کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا. ہاں، سب سے پہلے دو چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہو. یہ دو حساب سب سے پہلے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا. یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا. اور کریم فرماتے ہیں یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ. فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے. اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا. اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا. میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا. کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی. ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے. سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے. فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا. اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل ڈائی. بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. دل ہو صاف، دل ہو کشادہ. 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تاڑے ہو. یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا. درویش کہتے ہو 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے. یہ کون دلان دیا جانے ہوں ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے. ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے. چھوڑ دیے جائیں سارے کینے. جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہونا تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئے تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں. اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے. پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا. مجھے بتاؤ خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے؟
لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے. وہ خزانہ نکل آیا. اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی. کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا, میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا. یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو, تقوی کا نور دیکھو. یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے. اربوں کروڑوں روپیہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں, بخاری مسلم میں موجود ہے. کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, لہذا یہ تیرا ہے. وہ بھی رب کا بندہ تھا. کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا, لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے. میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا, لہذا تیرا ہی ہے. دونوں میں بحث ہونے لگ گئی. وہ کہتا ہے تو رکھ, وہ کہتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا, سڑک گزر گئی, کہتے ہیں مکر جاؤ. زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے, کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا, خزانہ نکل آیا. حضور فرماتے وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے, خزانہ نکل آیا زمین سے. تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس, چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا. وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے, دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو. اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں, ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما, یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا, اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑتا, تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں. اس نے وہاں نکاح کر لیا. مالدار تھا, وہاں ایک بیوی رکھ لی, مکان رکھ لیا. اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا, اسے تھوڑا شک گزرا. بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے. اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں. اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں, وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا. ایک شخص کو پیسے دیے, کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر. شیخ فرماتے وہ ملک شام پہنچا, اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا. بیوی حوصلے والی تھی, صبر والی تھی. اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور